جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اب اس کا رد عمل چیف جسٹس صاحب کی طرف سے واپس آیا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں ہیں، کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ خصوصاً جو کہا جا رہا ہے کہ جیل کے اندر خان صاحب کی کسی سے ملاقات ہوئی، کسی امپورٹنٹ شخصیت سے کوئی ڈیل کا معاملہ چل رہا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلی چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، آج پاکستان تحریک انصاف کی آپ کو پتا ہے کہ جماعت کے الیکشنز تھے، اور ان الیکشنز میں بلا مقابلہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین منتخب ہو گئے۔ میں تھوڑی سی تفصیل بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کون کون سی شخصیت کس کس عہدے کے اوپر منتخب ہوئی ہے، اور اس کے اوپر نون لیگ کی جانب سے جو تنقید کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اچھا، بلا مقابلہ منتخب ہونے والے پینل میں بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں وہ مرکزی چیئرمین ہوں گے، عمر ایوب خان جو ہیں وہ مرکزی جنرل سیکرٹری ہوں گے، صوبہ پنجاب میں جو ہے صدر اس کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں گی، صدر صوبہ سندھ کے اندر حلیم عادل شیخ صاحب صدر ہوں گے، بلوچستان میں جو ہے ڈاکٹر منیر بلوچ صاحب اور ان کا جو پینل ہے وہ ہوگا، اور خیبر پختونخوا میں جو صدر منتخب ہوئے ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہوئے ہیں اور ان کا پینل، اور یہ سارے جو ہے تحریک انصاف سے وابستہ لوگ ہیں۔ آج انتخاب ہوا، آپ کو پتا ہے کہ کن حالات کے اندر یہ الیکشنز ہوئے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ ایک شرط رکھی گئی تھی کہ آپ فوراً الیکشنز کروائیں، اور بہت سارے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ الیکشنز وقت پہ نہ ہوئے، ان کا رزلٹ سامنے نہ آیا، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتخابی معاملات میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لیا جا سکتا ہے۔ اب یہ لوگ منتخب ہو گئے، اب بیرسٹر گوہر صاحب کون سے ایسے فیصلے کریں گے جو عمران خان صاحب کرتے تھے ان کے برعکس کریں گے، یعنی جو وہ فیصلے کرتے تھے یہ وہ فیصلے نہیں کریں گے؟ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جناب، جو کچھ بھی ہوگا ابھی بھی وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوگا، جو عمران خان صاحب کہیں گے وہی وہ کریں گے، اور اسی وجہ سے بیرسٹر گوہر صاحب کا نام نامزد کیا تھا خان صاحب نے۔ خان صاحب ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اور اب یہ اکثر یہ بحث ہوتی ہے کہ خان صاحب کو جو لوگ جیل میں ملنے جاتے ہیں کس کی بات کا جو ہے وہ مانا جائے یا کس کی بات کا اعتبار کیا جائے اور کس کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے۔ اب یہ جو ان کے وکلا کے گروپ ہیں اس کے اندر بھی واضح آپ کو تقسیم نظر آتی ہے، دھڑا بندی نظر آتی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو خان صاحب جو ہے نا وہ مختلف گروپس کو بتا دیتے ہیں۔ اگر ایک چیز تھوڑی سی ڈیفرنٹ کوئی بتائے گا تو کم از کم دوسرا جو ہے وہ اس کو بتا دے گا یا اس کو کاؤنٹر کر دے گا، اور اسی وجہ سے آپ کو مختلف چیزیں سامنے سننے کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور کچھ پیغامات ایسے ہیں جو وہ اپنی بہن کو بھی بتاتے ہیں، آلدو کہ سیاسی معاملات کے اندر خان صاحب نے اپنے فیملی کا عمل دخل بالکل کم رکھا ہوا ہے، اور چیئرمین کے عہدے کے اوپر بھی انہوں نے اپنی زوجہ یعنی اپنی اہلیہ یا اپنی بہن کا انتخاب نہیں کیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی بتاتے ہیں، اور بڑے امپورٹنٹ میسیجز وغیرہ ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ باہر آ کے میڈیا سے بات بھی کرتی ہیں۔ اچھا، اب اس کے اوپر اعتراض کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر یہ جو الیکشنز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ جناب یہ بلا مقابلہ کس طرح منتخب ہو گئے، اور نون لیگ کی جانب سے بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ سلیکشن ہوئی ہے، یہ کوئی انتخاب تھوڑا ہوا ہے۔ یہ سامنے آپ ایئر وائی کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ترجمان نون لیگ نے چیئرمین پی ٹی آئی کا انتخاب سلیکشن قرار دے دیا۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا یہ بلا مقابلہ کس طرح منتخب ہو گئے، یہ تو سلیکشن ہے۔ اب یہ پوائنٹ تو ہے، اس کے اوپر غور تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک اور چیز پھر تھوڑی سی میں نے دیکھا کہ جو دیگر جماعتیں ہیں ان میں کیسا ہوتا ہے، ویسے تو ہمیں پتا ہے، پر میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کوئی خبر وغیرہ بھی شیئر کی جائے۔ یہ سامنے ایکسپریس کی خبر ہے جناب، 16 جون 2023 کی خبر ہے۔ شہباز شریف نون لیگ کے بلا مقابلہ صدر منتخب، مریم نواز سینئر نائب صدر منتخب۔ اچھا، اب آگے خبر پڑھیں ذرا۔ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ صدر جو ہے وہ مریم نواز شریف سینئر نائب صدر۔ اب آگے بھی سنتے جائیں۔ احسن اقبال جنرل سیکرٹری، مریم اورنگزیب جو سلیکشن قرار دے رہی ہیں ان کے بارے میں، مریم اورنگزیب سیکرٹری اطلاعات، عطا تارڑ ڈپٹی سیکرٹری، اسحاق ڈار فائنانس سیکرٹری اوورسیز کے صدر منتخب ہوئے۔ نیچے پڑھیں، یہ تمام عہدیدار بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ جی ہاں جی، یہ سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میاں محمد شہباز شریف پریزیڈنٹ ان اپوزڈ، مریم نواز شریف سینئر وائس پریزیڈنٹ ان اپوزڈ، احسن اقبال چودھری صاحب جو ہیں سیکرٹری جنرل ان اپوزڈ، عطا تارڑ صاحب ڈپٹی سیکرٹری جنرل ان اپوزڈ، محمد اسحاق ڈار صاحب سیکرٹری فائنانس ان اپوزڈ، مریم اورنگزیب صاحبہ جو خود اس پہ تنقید کر رہی ہیں سیکرٹری انفارمیشن ان اپوزڈ۔ کیا وہ بھی سلیکشن تھی یا وہ انتخاب تھا؟
تو وہ یہ ہے نا کہ اعتراض تو کرنا ہے، جس طرح اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر کہ جناب یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا اور اس کے اوپر جو ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے، الیکشن کمیشن میں چیلنج کریں گے، اور وہ شاید انہوں نے خود بھی الیکشن لڑنا تھا۔ اب اکبر ایس بابر کو پی ٹی آئی کے اندر کون ووٹ دے گا، کون ان کو چیئرمین بنائے گا؟ دیکھیں زمینی حقائق یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی جماعت ہے، جس طرح نون لیگ نواز شریف صاحب کی جماعت ہے، جب وہاں پہ یہ سارے ان اپوز جو ہے منتخب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ آج جس حالات میں الیکشنز ہوئے وہ بھی ہمارے سامنے پر اینی وے یہ تمام شخصیات الیکٹ ہو گئی ہیں، منتخب ہو گئی ہیں، ان کو سلیکشن، ان کے اس سارے عمل کو سلیکشن کہا گیا مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے، اور ان کا جیسے جمہوری طریقے سے انتخاب ہوا تھا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اچھا، قاضی صاحب کی جانب سے رد عمل آیا ہے عمران خان صاحب کے خط کے اوپر، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن پہلے جو ہے تھوڑی سی بات ہو جائے ہمارے جو نگران حکمران ہیں ان کی بات ہو جائے۔ کاکڑ صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے کافی متاثر ہوتا ہے، وہاں سے گروپ فوٹو بھی آیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے، دیکھا تو نہیں جا سکتا، ڈھونڈنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس گروپ فوٹو کے اندر کاکڑ صاحب کھڑے ہیں اور وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، وہ جو ہے بڑی مشکل سے پتا چلتا ہے کہ کس جگہ پہ وہاں پہ کھڑے ہیں، لیکن وہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان سے پاکستان بڑا بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے جو فلڈز آ رہے ہیں اور یہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، پاکستان کا اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ پاکستان یہ جو ارتھ ہے، جو زمین ہے، جو اس کا ماحول ہے، اس کو خراب کرنے میں منیمم کنٹریبیوشن ہے، ہماری کوئی زیادہ نہیں ہے۔ بڑی بڑے جو انڈسٹریلسٹ کنٹریز ہیں وہاں سے جو گرین گیسز کا اخراج ہوتا ہے اس سے پورا ماحول متاثر ہوتا ہے، اور پاکستان ایک طرح سے وکٹم ہے، اور اس چیز کو پاکستان ماضی میں بھی ہائی لائٹ کر چکا ہے، اور کافی آپ کو پتا ہے کہ کانفرنسز ہوئی تھی عالمی سطح پہ، جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہاں پہ بھی پاکستان یہ مقدمہ رکھتا رہا۔ اس کے علاوہ اس دور کے اندر ایک جنیوا کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی جہاں پہ پاکستان کے لیے 9 بلین، جی ہاں جی 9 ارب ڈالر کا کہا گیا تھا کہ جی 9 ارب ڈالر آ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے ٹیم کو سامنے بٹھا کے مبارکبادیں دی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے 9 ارب تو چھوڑ دیں، 9 ڈالر بھی ابھی تک پاکستان آئے یا نہیں آئے، اس وقت کیسا وہ بیانیہ بنایا گیا تھا اور میڈیا میں کیا کچھ اس کی تشہیر کی گئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا۔ پر اینی وے پاکستان متاثر ہوتا ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے، تو کاکڑ صاحب نے وہاں پہ جا کے یقیناً پاکستان کا کیس پیش کیا ہوگا، اور پھر کیا ان کا جانا ضروری تھا یہ بھی ایک کوشچن ہے۔ ان کے جگہ کوئی اور بھی جا سکتا تھا، کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے، یا پھر یہ بھی لوگ کہیں گے کہ جی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اس وجہ سے ان کا جانا ضروری تھا، عالمی لیڈرز وہاں پہ موجود تھے تو ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن بھی ہونی تھی۔ پر اینی وے کاکڑ صاحب گئے ہوئے تھے وہاں پہ، ان کی تصویر بھی ہم نے دیکھ لی، اور پاکستان اس مسئلے سے کافی متاثر ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا۔ اچھا، دوسری طرف جو ہمارے پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی وزارت اعلیٰ کو بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں منفرد ہو رہی ہیں، جیسے کاکڑ صاحب کی وزارت عظما میں ہو رہی ہیں۔ آج تک کسی بھی نگران وزیر اعظم نے اتنے غیر ملکی دورے نہیں کیے جتنے کاکڑ صاحب نے کیے، آج تک کسی بھی نگراں وزیر اعظم نے، میرا نہیں خیال۔ اسی طریقے سے جو ہمارے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے محسن نقوی صاحب، وہ کبھی آپ کو پل دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کچھ اور چیز دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بھی حکمران کبھی بارش میں کھڑے ہوں گے، کبھی کس چیز کی انسپیکشن کر رہے ہوں گے، کبھی اسپتال گئے ہوں گے، لیکن پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں ہمارے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب نے بکری کا الٹرا ساؤنڈ اپنے سامنے کروایا۔ جی ہاں جی، وہ اور باقاعدہ اس کی ویڈیو جاری کی گئی، وہ کہیں پہ گئے ہوئے تھے، پبلک نیوز کی وہ ویڈیو ہے، اور اس میں وہ محسن نقوی صاحب جناب وہاں پہ گئے ہیں اور وہ بکری آئی بھی اور اس کا کوئی الٹرا ساؤنڈ ہونا ہے تو انہوں نے کہا جی کریں اس کا الٹرا ساؤنڈ۔ تو یہ پہلے ہمارے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے اپنے سامنے بکری کا الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ وہ آئی ڈونٹ نو اس کا کوئی پریگنیسی جو اس کی حمل کا کوئی ٹیسٹ تھا یا کیا تھا، وہ دیکھ رہے تھے اس کو، پر وہ میں نے دیکھا، اور یہ بھی ایک منفرد چیز تھی، اس کو تاریخ میں ریکارڈ پہ لانا ضروری ہے۔ آج سے 100 سال بعد، 200 سال بعد، میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ جو لوگ آئیں گے انہوں نے زمین نہیں کھودنی، انہوں نے ڈیجیٹل آرکائیوز دیکھنی ہے۔ ڈیجیٹل آرکائیوز کے اندر ہم میری ویڈیو، آپ کی ویڈیو، کسی اور کی ویڈیو، 100 سال بعد تو ہم نہیں ہوں گے، ہم میں جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو بھی دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی بندہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں ہوگا، جس طرح ہم سے پہلے آنے والے چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں ریکارڈ کے اوپر ضرور رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک نگراں وزیر اعلیٰ نے بکری کا الٹرا ساؤنڈ اپنے سامنے کروایا۔ دیکھیں یہ ایک اچھی گورننس کی نشانی ہے کہ ملک کے جو جانور ہیں
ان کی ذمہ داری بھی جو ہے حکمرانوں کے اوپر آتی ہے. اور ہمیں تو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ جو حکمراں ہوتے ہیں ان کا احتساب بڑا کڑا ہوگا آخرت میں بھی، کیونکہ ہر چیز کی ذمہ داری ان پہ آتی ہے. تو محسن نقوی صاحب نے اپنے سامنے اس بکری کا الٹرا ساؤنڈ کروایا، تو میں نے کہا یہ چیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اچھا جی، عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا چیف جسٹس صاحب کو، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. اب چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ایک رد عمل سامنے آیا ہے. چیف جسٹس جانبداری نہیں کریں گے، سپریم کورٹ کا عمران خان کے خط پر اعلامیہ. خبر کے مطابق سپریم کورٹ نے سابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خط پر اعلامیہ جاری کر دیا ہے. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک ہے اور سب لوگ یقین رکھیں کہ ان پر نہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، نہ ہی وہ جانبداری کریں گے. چیف جسٹس اللہ کے فضل سے اور اپنے حلف کے مطابق فرائض انجام دیتے رہیں گے. اور یہ سامنے پورا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جو ان کے سیکرٹری جو ہے ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب کی جانب سے یہ اعلامیہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے. اور اس کے اندر ایک چیز یہ بھی لکھی گئی ہے کہ سرپرائزنگلی بیفور ریسیونگ دا ڈاکومنٹ ان سیلڈ انویلپ It had already been distributed to the media. اس خط کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ حیران کن طور پہ یا سرپرائزنگلی وہ جو خط عمران خان صاحب نے ہمیں لکھا تھا یا چیف جسٹس صاحب کو بھیجا تھا وہ پہلے ہی میڈیا کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تھا. آئی ڈونٹ نو یہ میڈیا تک کس طرح چیزیں پہنچ جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب پچھلے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھتے ہوتے تھے عطا بندیال صاحب کو، اور وہ خط جو ہے وہ ایک چیف جسٹس کو لکھا جاتا تھا، یعنی ایک جج کی جانب سے ایک چیف جسٹس صاحب کو لکھا جاتا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ لکھتے تھے، لیکن وہ خط میڈیا میں پہلے آ جاتا تھا. تو یہ اس پہ بھی میرے خیال میں تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ خط کس طرح میڈیا میں پہلے آ جاتے ہیں. اور وہ معزز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اپنے خط وہ جو لکھتے تھے جسٹس عطا بندیال صاحب کو وہ میڈیا میں پہلے آ جاتے تھے، پتہ نہیں وہ کس طرح آتے تھے. اور یہاں پہ انہوں نے بھی، ان کے سیکرٹری نے بھی اس چیز کے اوپر حیرانی کا اظہار کیا کہ پتہ نہیں یہ خط جناب میڈیا میں کس طرح پہنچ گیا. اچھا بہنی پہ اس کے اندر خط کے اندر عمران خان صاحب نے بہت ساری چیزوں کی طرف نشاندہی کی تھی. بنیادی طور پہ یہ کہا تھا کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، مبینہ آئین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ان کو دیکھا جائے، عدالت اس میں اپنا کردار ادا کرے. پھر ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے مختلف مقدمات چل رہے ہیں، لوگوں کو بار بار گرفتار کیا جاتا ہے، خواتین کو ضمانتیں نہیں مل رہی، ان سارے معاملات کو لے کے تنقید بھی ہو رہی ہے، عدالتوں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. پھر جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ جی عدالتوں سے جو ہے نواز شریف صاحب کو ایک طرح سے بغیر ڈیو پروسیس کے جو ہے وہ ان کو ریلیف دی جا رہی ہے. یہ وہ ساری تنقید ہے جو عدلیہ کے اوپر ہو رہی ہے. کچھ چیزوں کا ذکر خان صاحب نے اپنے خط کے اندر بھی کیا تھا اور اس کا جواب اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے یعنی ایک رد عمل آیا ہے. ان کے سیکرٹری نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. انتظار پنجوتھا صاحب کا ذکر ہے اس اعلامیے کے اندر کہ ان کے ذریعے پہلے وہ جمع کروانے کی کوشش کی گئی لیکن بعد میں جو ہے اس میں ڈال دیا گیا، پوسٹ کے اندر وہ خط ڈال دیا گیا اور پوسٹ کے ذریعے وہ آیا. اور اچھا اس اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ اعلامیے کے مطابق بظاہر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بھیجی گئی ہے. وہ جو درخواست تھی وہ سیاسی جماعت کی جانب سے بھیجی گئی تھی جس کی اچھی نمائندگی اس کے وکلا کرتے رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی سپریم کورٹ میں اس جماعت کے وکلا نے وہ کیس کا ذکر ہے، اس میں بھی انہوں نے جناب وہ اپنا مقدمہ لڑا. یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عمل حیران کن ہے کہ یہ جو لفافہ موصول ہوا ہے وہ میڈیا کو پہلے کیسے جاری ہو گیا. یہ ایکسپریس کی خبر کے اندر بھی یہ ساری تفصیلات ہیں. اچھا اب جو انتظار پنجوتھا جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا. وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کے خط کو سپریم کورٹ کے عملہ کے ذریعے چیف جسٹس تک پہنچانے کی کوشش کی گئی لیکن اس کو موصول کرنے سے انکار کے بعد یہی راستہ بتایا گیا کہ آپ بذریعہ ڈاک خط چیف جسٹس صاحب کو بھجوائیں اور خط اسی طرح بھجوایا گیا. تمام حقائق چیف جسٹس کے گوش گزار کرنے کا مقصد بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کو رکوانا تھا لیکن پریس ریلیز کے ذریعے دیے جانے والے جواب سے ایسی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رک نہیں گئیں. مطلب آئی ڈونٹ نو شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ ایسی انسانی حقوق کی جو مبینہ خلاف ورزیاں کیا وہ رکیں گی. پر یہ ہے وہ جواب یا رد عمل جو عمران خان صاحب کے خط کے اوپر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے آیا ہے. کیا یہ ضروری تھا؟ بہت سارے لوگ یہ بھی لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب اس رد عمل کی کیا ضرورت تھی، عدالت اگر دباؤ لے رہی ہے یا نہیں لے رہی، عدالت کے فیصلے بولتے ہیں اور خود ہی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، سب کچھ سامنے کلیئر ہو جائے گا. لیکن
جو ہے اس رد عمل کے بعد آبویسلی موزز چیف جسٹس صاحب کی جانب سے بھی ایک طرح سے رد عمل سامنے آ گیا ہے عمران خان صاحب کے خط کے اوپر. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ جو تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا سابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے، اس کے اوپر عدالت کا کوئی ایکشن لیتی ہے، کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پر اب ایک طرح سے رد عمل سامنے آیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے. اچھا جی، عمران خان صاحب کا آج سائفر والا مقدمہ بھی جیل میں اس کی سماعت ہوئی. صحافی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، لیکن جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ صحافیوں کو اندر جانے دیا جائے گا، اس طرح صحافیوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا. پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اب یہ اوپن ٹرائل ہوگا، جیل کے اندر اوپن ٹرائل ہوگا، اور جس پہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میٹھے میں مجھے نمکین پسند ہے. جیل کے اندر اوپن ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے، لوگ اندر کیسے جائیں گے. پھر صحافی وہاں سے تھوڑی سی ٹویٹس وغیرہ بھی کرتے رہے. بعد میں پتا چلا کہ کچھ ایک دو صحافیوں کو سماعت کے بعد شاید اندر جانے دیا گیا. خان صاحب کے جو وکلا ہیں وہ بھی اس حوالے سے موقف سامنے رکھتے رہے. جو ان کے وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ کی کہ سائفر کیس میں عدالت نے حکم دیا کہ وکلا، صحافیوں اور عام پبلک کی رسائی ہوگی، لیکن پہلے تو کافی دیر باہر کھڑا رکھا گیا. پھر 14 وکلا میں سے 7 کو اجازت دی گئی. عام پبلک کے نام پر نامعلوم افراد کو درمیان میں بٹھایا گیا. صحافیوں کو اجازت نہیں دی گئی، اور جب سماعت ختم ہوئی تو اس وقت 3 صحافیوں کو اندر جانے دیا گیا. کیا یہ اوپن ٹرائل ہے؟ ہم ایسے ٹرائل کو نہیں مانتے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہوئی ہے. جس طرح میں نے عرض کی کہ صحافی بھی وہاں سے ٹویٹس وغیرہ کرتے رہے کہ ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا. ایک اور ٹویٹ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے کہ سائفر کیس میں دوران سماعت جب پوچھا گیا کہ یہ 8-10 نامعلوم لوگ کون ہیں تو کہا گیا کہ یہ پبلک ہے. ان میں سے کسی ایک بندے کو نہ عمران خان صاحب یا ان کی فیملی جانتی ہے، نہ ہی لیگل ٹیم جانتی ہے. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ اوپن ٹرائل کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری مرضی کے بندے تو اندر نہیں آ سکے. اگر کوئی بندہ پہنچ بھی گیا ہے پبلک سے تو ہم تو ان کو نہیں جانتے، اور صحافیوں کو بھی نہیں آنے دیا جا رہا، عالمی میڈیا کو بھی اندر نہیں آنے دیا جا رہا. خان صاحب کے وکیل نے بھی، ایک اور وکیل نے بھی یہ بات کی کہ عالمی میڈیا کو بھی آنے دیا جائے، تاکہ نظر آئے، سب کو نظر آئے کہ ٹرائل کس طریقے سے ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے. اینی وے، ہو سکتا ہے کہ جی اگلی سماعت تک چیزیں کوئی فارملائز ہو جائیں تو بہتر طریقے سے عوام بھی اندر جا سکے اور صحافی بھی اندر جا سکے. لیکن آج جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اندر جائیں گے اور خان صاحب سے بات ہوگی، صحافیوں کیا پتا کوئی چیز وہاں سے نکال کے لے آئیں، اس طرح کا ماحول لگتا نہیں ہے. اس لیے کہ عدالتوں میں جب پیش ہوتے ہیں میاں صاحب یا کوئی بھی لیڈر، وہاں پہ صحافی ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان کے کوٹس بھی آتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کہا. تو اس طرح کی صورتحال کیا عمران خان صاحب کے مقدمے میں ہو سکے گی؟ کیونکہ یہ تو اوپن ٹرائل ہے، اس میں تو یہ ہونی چاہیے. لیکن میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کی تھی کہ جیل کے اندر کیسے اوپن ٹرائل ہو سکتا ہے؟ تو وہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، جیل اور اوپننیس. تو مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پر اینی وے دیکھتے ہیں آگے یہ مقدمہ جب چلے گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس میں جو ہے چیزیں فارملائز ہوں اور اس طرح کا معاملہ ہو سکے کہ صحافی وہاں سے کوریج وغیرہ بہتر طریقے سے کر سکیں. اچھا، ایک چیز جو چیئرمین نے آپ سے کرنی ہے وہ مودی صاحب کی یہ تصویر. جی ہاں جی، مودی صاحب کی یہ جو تصویر ہے، وزیر اعظم ہیں اٹلی کی، ان کے ساتھ یہ تصویر ہے، اور یہ کافی جو ہے سیلفی یہ وائرل ہوئی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہوئی ہوئی ہے. مودی صاحب کو ویسے بھی تصاویر کھنچوانے کا بہت شوق ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے مودی صاحب کے اندر، آپ نے دیکھی ہوگی کہ کسی جگہ پہ بھی جاتے ہیں تو وہ مغرب کسی لیڈر سے ملتے ہیں تو وہ دونوں ہاتھ ان کے یوں پکڑ لیں گے، گلے لگ جائیں گے. اب مغرب کے اندر نا یہ چیز بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے. ایک پرسنل سپیس کا کانسیپٹ ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ زیادہ قریب آئے تو ان ایزینس فیل ہوتی ہے. پاکستان کے اندر تو آپ کسی جگہ پہ بھی کھڑے ہوں یا دیگر انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوتا ہو کہ کوئی بندہ آ کے بالکل آپ کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ پرسنل سپیس کو وہ بڑی جہالت سمجھی جاتی ہے کہ آپ پرسنل سپیس کو ایسے انویٹ کریں. تو مودی صاحب جو ہے وہ کافی گلے گلے لگ جاتے تھے، اور وہ کافی، آپ نے بہت ساری ان کی چیزیں ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں اوباما بھی میرے دوست ہیں. وہ انٹرویو دیتے ہوئے غالباً اکشے کمار کو انٹرویو دے رہے تھے تو اوباما میرا دوست اور یہ اور وہ. تو وہ اس طرح جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ مطلب obviously وہ محبت کے لیے کرتے ہوں گے، ایز اے گڈ جیسچر کرتے رہے ہوں گے. کیا پتا انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی محبت کی کمی، کوئی ایسی، تو وہ کمی ان کی زندگی میں کوئی رہ گئی ہوگی جوانی میں، بچپن میں یا موجود، تو وہ اس کی وجہ سے ان کی کوشش ہوگی کہ وہ دوسروں کو افیکشن دیں، دوسروں سے محبت کا اظہار کریں. پر اینی وے وہ مودی صاحب جو ہیں وہ کافی اس طرح جو ہے نا، وہ آپ نے پچھلے دنوں ان کی ایک اور ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جہاں پہ وہ ایئر فورس کی وردی شردی پہن کے ٹاپ گن بنے ہوئے تھے. تو یہ ان کی تصویر ہے. تو یہ کافی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ مودی صاحب بھی کافی خوش ہیں. اور اٹلی کی جو وزیر اعظم ہیں
ان کی بھی جو ہے وہ کافی امیوزنگ قسم کا انہوں نے ایکسپریشن بنایا ہوا ہے. اور مودی آپ کو پتا ہے دنیا کافی گھومتے پھرتے ہیں, مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ان کو استقبال بھی کرتے ہیں. اور آئی ڈونٹ نو, مزید میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ماضی میں نے ایک ولاگ بنایا تھا اور اس میں کافی زیادہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں کہ مودی صاحب جو ہے کپڑے, ان کی ڈریس سینس, ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے. ان کے سپورٹرز یہ سمجھتے ہیں, ان کے سپورٹرز یہ کہتے ہیں, اور پھر ان کی جو ہے وہ ڈفرنٹ مشروبات پیتے ہیں, ڈفرنٹ خوشبوئیں لگاتے ہیں, ان سے اروما جو آتا ہے خوشبوؤں کا اس کے اوپر بھی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں ساری. پر اینی وے یہ تصویر تھی مودی صاحب کی, دو وزیر اعظم کی سیلفی تھی. تو ہم جیسے عام لوگ بھی سیلفیاں کھینچتے رہتے ہیں, تو اتنی دو امپورٹنٹ شخصیات کی سیلفی دیکھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اچھا جی, خان صاحب کی جیل میں کس سے ملاقات ہوئی ہے, جو خبریں اس قسم کی آ رہی ہیں وہ تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا. بس بریفلی آپ کو بتاؤں کہ نیب نے چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ مونس الہی صاحب کے خلاف بھی ایک مقدمہ شروع کیا ہے, ایک ریفرنس دائر کیا ہے. ایک طرح سے یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں, نیب نے پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف کرپشن ریفرنس دائر کر دیا. اس کے اوپر مونس الہی صاحب کا رد عمل بھی آیا ہے, انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے. یہ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں. اس ٹویٹ کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ آج نیب نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے, جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ سارے الزامات حقائق سے منافی ہیں. بنیادی طور پہ انگلش میں انہوں نے یہ لکھا ہے. اچھا, اس میں آگے جا کے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اپیرنٹلی دس انوالوز 1 ملین یوروز ان مائی اکاؤنٹ, the million euros are mine along with all funds. انہوں نے کہا کہ یہ میرے پیسے ہیں جو میرے اکاؤنٹس میں ہیں. they have been declared in FBR, تمام چیزیں FBR میں ڈکلیئر ہو چکی ہیں with money trail اور sources. even NAB went to court and gave following statement clearing us of all charges when they filed application of 9C. اور نیچے انہوں نے نیب کے حوالے سے وہ ڈاکومنٹ بھی شیئر کیا ہوا ہے جس میں نیب کا اپنا تفتیشی افسر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزوں کی منی ٹریل موجود ہے اور اس میں کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ مونس الہی صاحب نے اس کے اوپر ایک جواب بھی دیا ہے جو نیب کی جانب سے ریفرنس دائر کیا گیا. اچھا, اب نواز شریف صاحب کے اوپر جو لاڈلے والا مسئلہ ہے وہ جو ہے تھمنے کو نہیں آ رہا, اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی اب وہ چیز بار بار آ رہی ہے. یہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کے لاڈلے ہونے کے تاثر کو ختم کرنا چاہیے. ایکسپریس کی خبر ہے, میں ذرا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. امریکی میڈیا کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے پسندیدہ ہونے اور نواز شریف کے لاڈلے کا تاثر انتخابات کو پہلے سے ہی متنازع بنا رہا ہے. نواز شریف کو خاموشی ترک کر کے عوام کو اپنی سوچ کے متعلق بتانا چاہیے کہ وہ ملک و سیاست کو کس سمت لے جانا چاہتے ہیں. تو اب وہ بھی یہ مان رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں نون لیگ کے, کہ نواز شریف صاحب کا جو لاڈلے کا ٹیگ ہے وہ ان کے اوپر لگ گیا ہے. لاڈلے کا ٹیگ انٹرنیشنل میڈیا بھی اب یہ کوسچن کرتا ہے جب بھی وہ ان کے لیڈر ان کو انٹرویو دیتے ہیں کہ یہ جو لاڈلے کا تاثر ہے اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اپنا ذہن سامنے رکھنا چاہیے, یعنی اپنی سوچ کے مطابق بات کرنی چاہیے, اور یہ جو چیزیں ہیں یہ انتخابات کو متنازع بنا رہی ہیں. تو اب یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ نون لیگ کا اپنا سینئر جو ایک رہنما ہے وہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اوپر لاڈلے کا ٹیگ لگا ہوا ہے اور اس ٹیگ کی وجہ سے سارا یہ جو انتخابی عمل ہے یہ متاثر ہو رہا ہے اور متنازع بن رہا ہے. اچھا جی, ایک اور خبر ہے کہ جی سڈنی ایئرپورٹ پر پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا ہے, مناسب سلوک نہیں کیا گیا. ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. اس میں بنیادی طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کرکٹرز اپنا سامان خود اٹھا کے ٹرک میں لوڈ کر رہے ہیں. اس پہ کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ انتظام کوئی بہتر طریقے سے بھی ہو سکتا تھا. ویسے کھلاڑی اپنا سامان خود بھی اٹھا سکتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ کبھی سامان اٹھاتے ہوئے انجری وغیرہ ہو سکتی ہے, کمر کا مسل کوئی متاثر ہو سکتا ہے, ہاتھ کا مسل متاثر ہو سکتا ہے. تو بہتر طریقے سے یہ انتظام ہو سکتا تھا. ویسے اپنا سامان خود اٹھانا مغرب میں اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا, لوگ اپنا کام خود کرتے ہیں. لوگ جو ہے بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے اپنا سامان بھی خود اٹھایا ہوتا ہے, سب چیزیں خود اٹھائی ہوتی ہیں, ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں تو ایک چھوٹا سا افسر بھی ہو تو وہ اے سی صاحب بھی کہیں پہ کوئی انسپیکشن کرنے جائیں تو پیچھے کسی اور نے چھتری پکڑی ہوتی ہے. تو یہ کس طریقے سے, مطلب جسٹ امیجن دس مائنڈ سیٹ, یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو اپنی چھتری بھی دوسرے کو پکڑاتا ہے. اور اکثر دیکھنے میں یہ ہے کہ جو چھتری پکڑنے والا شخص ہوتا ہے وہ بارش میں ہوتا ہے اور اس نے دوسرے کے اوپر چھتری کی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ آپ کا ضمیر, آپ کا مائنڈ سیٹ یہ کس طریقے سے مان سکتا ہے کہ جناب اس چیز کو ہم قبول کر لیں. اور دوسرا یہ ہے
کہ ایک اور جو مائنڈ سیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ایک سینئر صحافی جو ہیں ان کے ساتھ طلبہ کی انٹریکشن ہوئی، وہ آپ نے دیکھا ایک پروگرام بڑا وائرل ہوا تھا، اس کے کلپس وغیرہ، اور اس میں ایک طالبہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا، اپنے ٹیلنٹ کا کس طرح اظہار کریں، یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی وہ سلوک کیا جائے جو ماضی میں دیگر لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ تو وہ آگے سے ان کو بتا رہے ہیں کہ جی معذرت کے ساتھ کہ آپ لوگ اتنے ٹیلنٹڈ نہیں ہیں، آپ لوگ اتنے جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور میں اسکولوں میں بھی پڑھاتا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، وہ صاحب آگے سے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، سینئر صاحب ہیں۔ اچھا، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ قطع نظر انہوں نے جو بات کی قابل احترام ہے، وہ ان کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا، میں اوور آل آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کا سامنا پاکستانی عوام کو ہے۔ انسٹیٹیوشنز کی جانب سے ریڈ ٹیپ جو ہوتی ہے، اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہیں تو وہ اگر نہیں جی آپ اتنے نہیں کہ آپ یہ کر سکیں، نہیں آپ اتنے کلیور نہیں آپ یہ کر سکیں۔ اچھا، مجھے بھی موقع ملا برطانیہ میں پڑھنے کا، پاکستان میں پڑھنے کا، پاکستان میں پڑھانے کا، برطانیہ میں پڑھانے کا، یہ دونوں موقع جو ہیں یہ ساری چیزیں مجھے بھی ملی ہیں۔ جو میں نے فرق دیکھا ہے نا، انوائرمنٹ انیبل کرتی ہے آپ کو کہ آپ جائیں، آپ جو مرضی کریں۔ اچھا، جب میں پاکستان میں یونیورسٹی میں پڑھانے جاتا ہوتا تھا تو اس وقت میں ایم ایس کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بیچلرز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا، تو وہ اکثر آ کے پوچھتے تھے سر یہ جو ہے یہ اس سبجیکٹ پہ ہم کیا کریں؟ میں نے کہا کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں۔ انہوں نے کہا اتنا فریڈم جو ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں، تو ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ یہ کریں آپ وہ کریں۔ میں نے کہا نہیں، ہمارا کام ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس میں اگر ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا انیبل کریں، اپنا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، باقی آپ کا کام ہونا چاہیے۔ اور انیبلنگ انوائرمنٹ بناتا ہے، معاشرہ بناتا ہے، ادارے بناتے ہیں، طلبہ بناتے ہیں، آپ کے بزرگ بناتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی تم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے، تم تو نالائق ہو، تم تو جاہل ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر جو وہی بچے جب باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو وہ ایکسل بھی کرتے ہیں، کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں، ادھر آ کے یونیورسٹیوں میں وہ ٹاپ کرتے ہیں۔ تو ہمیں خبریں بھی اس طرح کی آتی رہتی ہیں، ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستانی طلبہ یا عام پاکستانی باہر کے ملک میں جا کے کس طرح کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ کیوں یہ وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی استاد، وہاں پہ کوئی افسر کھڑا ہو کے ان کے سامنے یہ نہیں انہیں کہتا نہیں بھائی تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم یہ بزنس چلا سکو، تم یہ کام کر سکو، تم یہ جو ہے یونیورسٹی میں ٹاپ کر سکو۔ ادھر ایک انیبلنگ انوائرمنٹ آپ کو ملتی ہے اور اس وجہ سے وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پر اینی وے، وہ جو بات شروع ہوئی تھی سڈنی کے ایئرپورٹ سے، تو میرے خیال میں اس کو بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا تھا۔ ہمارے ہاں جب آتے ہیں تو ہم کس طریقے سے آگے بچتے ہیں ان کے، اور کس طریقے سے ان کی خوش آمدیں کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں پہ جب جاتے ہیں ہمارے کھلاڑی، ان کے ساتھ وہ اسی طرح سلوک ہوتا ہے جس طرح کسی بھی عام شہری کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہی ویڈیو آپ مغرب میں کہیں پہ شیئر کریں گے تو لوگوں کو جو ہے نا کوئی زیادہ اس کے اوپر وہ نوٹس نہیں لیں گے، وہ اپنے سامان ہے خود اٹھا رہے ہیں، سو واٹ، اس میں کون سی ایسی چیز ہے۔ لیکن ہمارے جیسے معاشرے جہاں پہ ہر چیز اٹھانے کے لیے چار چار بندے ہوتے ہیں، اور لوگوں نے کہ جو کرکٹرز ہوتے ہیں، جو کوئی بھی ہو، افسر ہو، جو بھی میں نے آپ کو مثال بھی دی، اس طرح کے معاشروں میں یہ چیز جو ہے پھر زیادہ بری محسوس کی جاتی ہے۔ آخر میں جو خان صاحب کو کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی جیل میں کسی سے ملاقات ہوئی، 2 شخصیتیں گئیں، انہوں نے خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر کی، اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے ایک خبر آئی کہ امریکی سفیر کی یا امریکی ایمبیسی سے کسی کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے جیل کے اندر۔ پہلی تو میں یہ آپ کو کنفرم کر دوں، میرے ذرائع کے مطابق ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ امریکہ کے نہ سفیر کی ملاقات ہوئی ہے، نہ امریکہ کے کسی نمائندے کی جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ دوسری، یہ جو حالیہ دنوں میں خبر آئی ہے کہ اب اگین کسی کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر جا کے کوئی نہیں ملا، کوئی امپورٹنٹ شخصیت نہیں ملی۔ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی وہاں سے کوئی گیا تھا تو وہاں سے کوئی گیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خان صاحب کو حالیہ دنوں کے اندر جیل میں نہ کسی نے جا کے ملاقات کی ہے اور نہ ہی کوئی چیز آفر کی ہے۔ اب خان صاحب کو آفر، کیا کوئی ڈیل آفر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سگنلز بھیجنے پڑتے ہیں۔ اب جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی جنہوں نے خان صاحب کے اوپر مقدمے بنائے اور خان صاحب کو جیل میں بھیجا، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ زیادہ دیر جیل نہیں رہ سکیں گے، یہ 1 ہفتہ جو ہے، اس لیے کہ یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو وفاقی وزراء تھے پی ڈی ایم کی حکومت کے، وہ عمران خان صاحب کے پیشاب کے نمونے پہ بھی پریس کانفرنس کرتے تھے اور آپ کو یہ بتایا جاتا تھا، اور اس میں صحافی بھی شامل تھے کہ یہ بندہ 1 ہفتہ جیل نہیں رہ سکتا۔ کیوں نہیں رہ سکتا؟ کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی منشیات کا عادی ہے، 1 ہفتے کے بعد جو ہے وہ چیخیں مار رہا ہے، اور اس طرح کی وہ مطلب کہ وہ اس طرح کی انتہائی جو ہے وہ
جسے وہ سطحی قسم کے جی وہ چیخا ماردہ پیا ہے اور یہ اس قسم کی باتیں اور وہ جناب اس کا نشہ ٹوٹ رہا ہے اور وہ ایک ہفتے سے وہ زیادہ نہیں رہ سکے گا. اب یہ چیز تو ثابت ہوگی نا کہ وہ بالکل ایک جھوٹ پہ مبنی بیانیہ تھا. وہ اب تو جیل کے اندر ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ نہ ان کی جانب سے کسی کو اپروچ کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں آگے تب چلتی ہیں جب آپ بیچ میں کسی کو سالس ڈالتے ہیں, اپروچ کرتے ہیں, انٹرنیشنل لوگوں کو بیچ میں شامل کرتے ہیں کہ جناب غیر ملکی حکومتوں کو بیچ میں شامل کریں کہ جناب میری ڈیل کروا دو, ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ. تو وہ ملک سے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انہوں نے جیل کے اندر ہی رہنا ہے, ملک کے اندر ہی رہنا ہے. تو نہ وہ ڈیل لے رہے ہیں, نہ اس وقت ان کو کوئی ڈیل جا کے کسی نے آفر کی ہے, نہ ہی کسی نے جا کے ان سے ملاقات کی ہے. اس حوالے سے جتنی بھی خبریں ہیں میرے ذرائع کے مطابق ان میں صداقت نہیں ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.